بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہم آپ کو قرآن مجید میں سے کہانیاں سنا رہے ہیں اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جاری ہے، اور ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے گئے اور وہ مدین پہنچے۔ مصر میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کیسے غلطی سے ان کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا تھا، اور جب فرعون کے لوگ آپ کو پکڑنے آئے اور آپ کو اطلاع مل گئی تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس آئے، اور وہ مدین کا علاقہ تھا۔ مدین کے علاقے کے بارے میں ابھی ہم آج بتاتے ہیں آپ کو۔ تو وہاں پر کچھ لڑکیاں آئیں جو کہ ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں تھا، تو وہ آئیں تو پہلے، لیکن جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے ان سے باری لے لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے سارا کچھ، تو انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کی اور ان کو ان کی باری لے کر دی، ان کو پانی پلایا۔ اس سے وہ ذرا جلدی فارغ ہو گئیں، وہ گھر گئیں، اور گھر جا کر ان کے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کیوں جلدی آ گئی ہیں؟ تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کا بتایا۔ تو پھر انہوں نے، ان کے والد صاحب نے، جو کہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، تو انہوں نے انہیں کہا کہ آپ جائیے اور ان کو بلا کر لائیے، وہ تو بڑے اچھے نوجوان ہیں جنہوں نے آپ کی مدد کی، اور اجنبی ہیں تو اجنبی کی کچھ ہم مدد بھی کرتے ہیں۔ اس کو ہو سکتا ہے کہ رہنے سہنے کی ضرورت ہو، کوئی ٹھکانہ ان کو چاہیے ہو، تو آپ جائیے، ان کو لائیے، بلائیے۔ تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ دونوں لڑکیاں آئیں۔ تو یہاں تک ہم نے آپ کو کہانی سنائی دی تھی۔ تو آج ہم اس سے آگے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مدین کون سا علاقہ ہے۔ مدین آپ یوں سمجھیں کہ یہ عرب کے ہی آس پاس کا علاقہ ہے، اور یہ بات زیادہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ یہ جہاں آج مدینہ ہے اس کے آس پاس کا علاقہ تھا، یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلتے ہوئے اتنی دور گئے کہ وہ عرب کے آج کا، جسے ہم عرب کہتے ہیں، سعودی عرب کہتے ہیں، وہاں پر پہنچے۔ تو وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ خاتون آئیں، اور ظاہر ہے کہ اب پہلے تو ایک حسل بسل کا سارا واقعہ تھا نا، کہ وہ حضرت موسیٰ خود ان کے پاس آ گئے۔ اب وہ لڑکی خود آپ کے پاس آئیں تو ذرا ظاہر ہے کہ ایک اجنبی سے بات کرنا، تو وہ ذرا شرماتے ہوئے آپ کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے، اور وہ بڑے خوش ہوئے ہیں کہ آپ نے ہماری مدد کی، تو اگر آپ مناسب محسوس کریں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ابا سے مل لیں، وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کر دیں گے۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوچا کہ بھئی اچھی بات ہے، میں اجنبی ہوں، ٹھکانے کی تو مجھے ضرورت ہے ہی ہے، تو کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ ان لوگوں کے ہاں مجھے ٹھکانہ مل جائے، یا ان لوگوں کے ہاں مجھے رہنے سہنے کے لیے جگہ مل جائے۔ تو وہ چلے گئے ساتھ۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جو کہ ایک اور پیغمبر ہیں، لیکن یہ درست بات نہیں ہے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے، وہ ہو سکتا ہے ان کا نام بھی شعیب ہو، اور لیکن وہ کوئی عام آدمی تھے جو اس زمانے کو، اس علاقے کے شیخ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویلکم کیا، ان کی تحسین کی، خوش ہوئے ان کو دیکھ کر، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اجنبی ہیں اگر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا نہیں کہ اس طریقے سے پہلی ملاقات میں کہ میں اس طریقے سے وہاں آیا ہوں۔ انہوں نے بس اپنی پریشانی ضرور ظاہر کی ہوگی کہ میں ایک پریشان حال آدمی ہوں، اپنے وطن سے ایک مصیبت میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات تو کہی ہوگی، درست کہی ہوگی، غلط بیانی تو ہرگز نہیں کی ہوگی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھی اگر آپ اجنبی ہیں تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ یہاں رہ لیں، میرے پاس تو کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا کوئی مرد نہیں ہے یہاں گھر کا میرے سوا، تو آپ نے یہاں تو دیکھ ہی لیا ہے کہ ان بچیوں کو کیسے مشکلات کا سامنا ہے، بیچاری بکریاں لے کر جاتی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیں، اور میرے گھر ان کی خدمت کریں، اور بکریوں کی اس ساری چیزوں کی خیال رکھیں، تو یہ آپ کی ایک مزدوری ہو جائے گی، اور اس کے عوض آپ کو ٹھکانہ بھی مل جائے گا، اور آپ کھانا وانا آپ ایک گھر کی طرح سے یہاں پر رہیں۔ تو اسے موسیٰ کو یہ پسند آیا کہ کیوں نہ میں یہاں پر رہ جاؤں، اور ان کو بزرگ جو تھے وہ بھی اچھے لگے کہ دیکھیں انہوں نے کیسے ان کے احسان کی قدر کی ہے اور ان کو آفر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔
بعد میں کچھ دنوں کے بعد ہی یہ ہوگا، ہو سکتا چند مہینے ہوئے ہوں، ہو سکتا چند دن ہوئے ہوں، جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ بہت اچھے نوجوان ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہیں، جوان ہیں، اور ان کے لیے بڑا سہارا بن سکتے ہیں، تو انہوں نے پیشکش کی کہ کیا ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیشکش ہو سکتا ہے ان کی طرف سے پیشکش ہو، بار کیا وہ دونوں میں یہ طے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کی بڑی بیٹی تھی ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور میں آپ کے اس گھر میں آپ کا بیٹا بن کر رہوں، لیکن جو شادی بیاہ کا ہوتا ہے نا کہ دولہا جو ہوتا ہے وہ مہر دیتا ہے، اور کیونکہ اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو دلہن ہے، جو اس کی بیوی بننے والی ہے، اس کو کھلائے پلائے، اس کے خرچے کا اہتمام کرے، تو اس موقع پر یہ رقم دی جاتی ہے ایک طرح کے ٹوکن کے طور پر کہ جی میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، میں آپ کو مہر کیا دوں؟ تو ظاہر ہے کہ ایک شریف النفس آدمی تھے، کہاں فرعون جیسے بادشاہ کے دربار میں وہ پلے بڑھے اور سارا کچھ کیا، اور وہاں تو ایک شہزادوں کی طرح انہوں نے زندگی بسر کی تھی، اب تو ایک افتاد آ گئی، ایک مصیبت پڑ گئی اور وہ اس حالات میں پڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی بات ہے وہ بتا دی انہیں، ظاہر ہے یہ بھی بتا دی ہوگی کہ میرا پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوا، بعد میں ان کو معلوم ہو جائے تو انہوں نے یہ نہ سوچیں کہ میں نے کچھ چھپایا۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے سب کچھ بتایا ہوگا اس موقع پر۔ تو ان بزرگوں نے انہیں کہا، تو ان بزرگ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ مجھ سے طے کریں کہ آپ نے کم از کم 8 سال یہاں پر ضرور ٹھہریں گے، میرے پاس 8 سال رہیں گے، اور 8 کے بجائے اگر 10 کر لیں، انہوں نے بعد میں کہا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو جب آپ اس مدت میں آپ واپس اپنے گھر نہیں جائیں گے، یہیں پر رہیں گے، اور یہی آپ کا مہر ہو گیا، تو اگر آپ کو یہ منظور ہے تو ہم شادی آپ کی کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا جی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، میں یہ آپ کی شرط منظور ہے مجھے۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط مان لی کہ 8 سے 10 سال تک وہ وہاں پر رہیں گے، اور ان کے گھر کی حفاظت کریں گے، جو بھی کام کاج ہے گھر کا، بکریوں کو لے جانا لانا، یہ سارا کام جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ کی شادی ہوگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 یا 10 سال جو بھی ہے مکمل کر کے وہاں پر رہے، ظاہر ہے کہ بہت اچھے طریقے سے رہے ہوں گے، وہ بہت شریف النفس آدمی ہیں، طاقتور ہیں، اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تو انہوں نے اچھا خاصا اپنے آپ کو وہاں پر اسٹیبلش کر لیا، اور اس دوران ان کی اولاد بھی ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر جب 10 سال پورے ہو گئے تو انہوں نے اپنے سسر سے، اس بزرگ سے کہا کہ بھئی اب تو مجھے واپس جانا ہے، آخر میں یہاں پر عرصہ ہو گیا ہے، میرے پیچھے میرے بھائی ہیں، میرے بہن ہیں، تو میری ماں ہے، اور مجھے ان کی یاد ستاتی ہے، تو میں جانا چاہتا ہوں، اور آپ سے جو میں نے طے کیا تھا وہ مدت پہ پوری ہو گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب وہ ان کو روک نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ کو اجازت ہے، ہم آپ کو روک نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلیں اب ہم واپس چلتے ہیں۔ ان کو ظاہر ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مصر سے آئے ہیں، اور یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ پس منظر ہے، اور وہ ان کے ساتھ چلے گئے، مطلب کہ چلنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے واپس۔ تو ایک جگہ پر یہ کچھ سردیوں کا موسم لگتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، تو ایک جگہ پر رات کو وہاں پر ٹھہرے، تو کچھ معلوم ہوا کہ سردی ذرا زیادہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں ذرا دیکھتا ہوں کہ کوئی قافلہ شافلہ کہیں آ رہا ہو جا رہا ہو، یا کوئی آگ کہیں مجھے نظر آئے، تو میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی آگ کا اہتمام کروں۔ تو یہ دیکھنے کے لیے وہ ذرا اونچی جگہ پر چلے گئے۔ انہوں نے اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو کہہ دیا کہ آپ ذرا یہاں پر ٹھہریں، ذرا کوئی محفوظ جگہ ہوگی جہاں پر انہوں نے ان کو ٹھہرایا ہوگا۔ تو وہ پھر ایک ذرا اونچی جگہ پر جا کر جب انہوں نے دیکھا تو دور انہیں کوئی آگ نظر آئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آگ پہلے نظر آئی ہو، اور انہوں نے اپنی بیوی بچوں سے کہا ہو کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریں، میں پتہ کر کے آتا ہوں کہ یہ آگ کیا ہے۔ اب وہاں پر جب اس کے قریب پہنچے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عجیب آواز آئی. موسیٰ علیہ السلام کوئی توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہاں پر ان کو کوئی آواز آ جائے گی. تو یہ آواز سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، اور یہ آواز بھی بہت عجیب تھی. اور آواز میں جو کچھ ان کو کہا گیا وہ تو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آواز مجھے آئے گی. اب یہ آواز کیا تھی؟ یہ کس کی آواز تھی؟ انہیں کیا کہا گیا؟ یہ بات ہم آپ کو اگلی قسط میں سنائیں گے، اور اس وقت تک کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور ہمیں اجازت دینی پڑے گی. تو سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.